میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میرے والد کے سر پہ پتھر لگ چکا تھا، سر سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کے تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو، لیکن میرے والد میرا ہاتھ پکڑ چکے تھے۔ کہنے لگے تم باہر جاؤ گے تو یہ لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے اور میں اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دے سکتا۔ ہم لوگ ایک کمرے کے اندر بند ہو کے رہ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی ہے کیا چیز جس کی خاطر نوجوان نسل پاگل ہو گئی ہے۔ بہرحال پولیس ان لڑکوں کو پکڑ کے لے جا چکی تھی۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن باہر خاموشی سی چھا گئی تھی۔ کئی پتھر ہمارے گھر کے شیشے توڑ چکے تھے۔ میری بہن روئے جا رہی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ اپنے والد کے سر پہ پٹی میں نے خود باندھی۔ میری والدہ اور بہن گھر کی بگڑی ہوئی حالت درست کرنے لگی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار اس لڑکی کی ویڈیو دیکھنی چاہیے کہ اس نے آخر کہا کیا ہے اپنی ویڈیو میں۔ میں نے جب موبائل پر اس کی ویڈیو لگائی تو وہ کہہ رہی تھی عمر خیام نے جو کچھ تماشا لگایا ہے وہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ میرا اس کے ساتھ بہت پرانا افیئر تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آج مجھے دھمکی بھی دی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی دینداری کے بلبوتے پہ مجھے بدنام کر سکتا ہے، کیونکہ میں تو ہوں ہی بدنام لڑکی۔ ہم لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں، اپنا تن دکھا کے پیٹ بھرنے پہ مجبور ہیں۔ عمر خیام جیسے نوجوانوں کی اصل حقیقت کیا ہے میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی۔ اس وقت مجھے اپنے فالوورز کی سپورٹ چاہیے۔ ایسے شخص کو بھی سبق سکھانا چاہیے جو کھلے عام مجھے بدنام کر کے گیا۔ کیا اس کے پاس ثبوت ہے کہ میں نے کیسر ہمدانی کے ساتھ راتیں گزاری ہیں، اس کے بستر گرم کیے ہیں؟ وہ مجھے کوئی ایک ثبوت دکھا دے۔ بڑے بڑے سیاست دانوں کے ساتھ میری تصاویر دیکھ کے اس نے کیسے مجھ پہ الزام لگایا؟ کیا جو لڑکیاں سیاست دانوں کے ساتھ تصاویر بنواتی ہیں شوقیہ طور پہ، کیا وہ سب پہلے سیاست دانوں کے بستر گرم کرتی ہیں؟ میں عمر خیام سے ڈائریکٹلی کہتی ہوں کہ اگر تم مرد کے بچے ہو تو مجھے کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسا ثبوت میرے خلاف دو جس میں تم یہ دکھا سکو کہ میں نے کسی کے ساتھ رات گزاری ہے۔ لیکن میں تمہیں تمہارا اصل ضرور دکھاؤں گی، بلکہ سارے میڈیا میں دکھاؤں گی۔ تمہاری وہ ویڈیو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے جو تم نے محبت کے نام پہ میرے ساتھ بنائی تھی۔ حالانکہ وہ ویڈیو شرمناک ہے، لیکن پھر بھی میں دکھاؤں گی تاکہ دنیا تمہارا روپ دیکھ سکے، اور بہت جلد دکھاؤں گی۔ میں یہ بات پورے ثبوت کے ساتھ میڈیا کے سامنے پیش کروں گی۔ واقعی تم سچے ہو تو لاؤ مجھے میرے کردار کا ثبوت دو، اور میری اپنے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس نوجوان کے کیے پہ اس کو سزا ضرور دلوائی جائے، کیونکہ اگر میرے ساتھ کسی نے رات گزاری ہے تو وہ عمر خیام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تبھی میں نے کھلے عام اسے نکاح کا چیلنج کیا ہے۔ اس کی باتیں سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ کیا اب وہ کوئی فیک ویڈیو بنائے گی؟ کیسے بنا سکتی ہے؟ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی فیک ویڈیو کو فیک ثابت کرنا میرے لیے مشکل تو نہیں تھا۔ میں نے اپنا کیمرہ آن کیا کیونکہ مجھے پبلک کے سامنے آنا تھا۔ انہیں بتانا تھا کہ میں چور اور جھوٹا نہیں ہوں جو چپ کر کے بیٹھ جاؤں اور اس جیسی لڑکی کی باتوں کا جواب نہ دے سکوں۔ میں نے سلام کیا اور کہا کہ اس لڑکی کی جھوٹی باتوں کو سن کر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس لڑکی نے مجھ پر کیسے حملے کروائے ہیں۔ اپنے کرائے کے عاشقوں سے کہہ کے میرے گھر پہ پتھراؤ کروایا ہے، جس کی وجہ سے میرے والد کا سر تک زخمی ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے والد کا چہرہ بھی دکھایا۔ اس وقت میرے گھر میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ یہ لڑکی بہت جھوٹی ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ ویسے بھی یہ AI کا دور ہے، نہ جانے یہ میری کون سی فیک ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کرے، لیکن اس کا جھوٹ میں ثابت کر سکتا ہوں، اور میرے خیال سے آپ لوگ بھی اچھے طریقے سے ایک ریئل اور فیک ویڈیو میں فرق جان سکتے ہیں۔ اور میں اس جیسی لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ افیئر تو بہت دور کی بات ہے۔ میری بیوی اگر کوئی بنے گی تو یقیناً کوئی دیندار اور نیک اتوار کی مالک ہوگی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ افیئرز چلاتا پھروں۔ میری حکومت سے گزارش ہے کہ ایسی لڑکیوں کو اپنی زبان میں سمجھائیں کہ جو کچھ کرنا ہے ثبوت کے ساتھ کرو،
اوچھے ہٹکندے استعمال کرنا چھوڑ دو. اپنے عاشقوں سے کہہ کے میرے گھر پہ پتھراؤ کروانا، ہراساں کرنا، یہ شرافت کے زمرے میں نہیں آتا، اور ان جیسی لڑکیاں یہ کام بڑے آرام سے کر لیتی ہیں. لہٰذا بات کرنی ہے تو شرافت کے دائرے میں رہ کے بات کریں، اس طرح کی حرکتیں نہ کروائیں. اس کے بعد یہ ضرور ہوا کہ کوئی بھی پتھراؤ یا اشتعال انگیزی میرے یا میرے گھر والوں کے ساتھ نہیں کی گئی. 4 دن گزر گئے، اس لڑکی کی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی. میری بہن 4 دن سے کالج نہیں جا رہی تھی. مجھ سے کہنے لگی، عمر بھائی آج میرا پیپر ہے، مجھے آج لازمی کالج جانا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کچھ بے چین سا تھا، کیونکہ خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور ایسی لڑکیاں اگر ایک دم چپ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بات ختم ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے کالج کے باہر ہی کھڑا رہوں گا، تم پیپر دو اور واپس آؤ. وہ کہنے لگی آپ کیا کریں گے اتنی دیر باہر کھڑے ہو کے؟ میں آپ کو کال کر دوں گی، آپ مجھے لینے آ جائیے گا. میں نے کہا نہیں، میں باہر ہی کھڑا رہوں گا. بہرحال میں نے مریم کو کالج چھوڑا. چند گھنٹے میں وہیں پر اس کا انتظار کرتا رہا جب تک وہ پیپر دے کے باہر آئی. پھر میں اسے اپنے ساتھ لے کے گھر آیا. میرے والد مجھے باہر جانے سے روک رہے تھے. میں نے کہا بابا مجھے ویڈیو بنانی ہے، میں کیوں اس لڑکی سے ڈر کے رہوں، اور اب تو وہ چپ ہو چکی ہے. پلیز اب ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کوئی کر رہا، کیونکہ میں نے حکومت سے اپیل کی تھی، انہوں نے اسے روک کے رکھا ہوگا. میرے والد کہنے لگے پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ساتھ احتیاط والا معاملہ رکھو. ویسے بھی مجھے ایک بوائز کالج جانا تھا، وہاں پہ میرا ایک لیکچر بھی تھا. جب میں کالج گیا اور پرنسپل سے جا کے بات کی کہ آپ نے مجھے اپنے کالج میں لیکچر کے لیے بلایا تھا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. کہنے لگے نہیں عمر صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے، ہم مجبور ہیں. میں نے کہا اٹس اوکے، میں سمجھ سکتا ہوں. بہرحال جیسے ہی میں کالج سے باہر نکلا، کچھ لڑکوں نے مجھے گھیر لیا. او ہیرو، داڑھی رکھ کے، ٹخنوں سے اونچی شلوار کر کے، تو کیا سمجھتا ہے تیرے کالے کرتوت چھپ جائیں گے؟ وہ 5 لڑکے تھے جو میرے ارد گرد گھیرا ڈال چکے تھے. میرے والد نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ کسی سے بھی فضول کی بحث نہیں کرنا، اس لیے میں اپنی بائک پہ بیٹھا، چابی لگا کے اسٹارٹ کرنے لگا تو ایک لڑکے نے چابی اتار کے پکڑ لی. ایسے کیسے جان چھڑوا کے جا سکتے ہو؟ عورت کے سامنے تو بڑی زبان چلا رہے تھے. آؤ نا ہمارے ساتھ بات کرو، ہمیں ہر قسم کی بات کرنی آتی ہے، زبان کی بھی اور ہاتھ کی بھی. تم کون سی زبان سمجھو گے؟ میں نے کہا مجھے دونوں زبانیں آتی ہیں، چوائس تم لوگ بتا دو، کون سی زبان سے سمجھاؤں تم لوگوں کو. یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی آستین اوپر کرنی شروع کر دی. لیکن وہ 5 لوگ تھے اور ہٹے کٹے نوجوان تھے. اگر 2-3 بھی ہوتے تو میں ان کی اچھی خاصی دھلائی کر دیتا، کیونکہ لڑنا مجھے آتا تھا. پھر بھی ان لڑکوں نے جیسے ہی مجھے مارنے کی کوشش کی، میں اپنا بچاؤ کرنے لگا. انہیں بھی مکے مار رہا تھا، لیکن وہ 5 تھے، میں اکیلا تھا. وہاں کوئی بھی تھا تو میری مدد کے لیے تو کوئی نہیں آتا. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان لڑکوں نے مجھے مارا نہیں تھا. پتہ نہیں میرے بازو پہ کیا چبھایا تھا کہ مجھے بہت بری طرح سے چکر آنے لگے، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا. پھر مجھے ہوش نہیں کہ میں کہاں ہوں. یخ ٹھنڈا پانی کسی نے میرے منہ پہ پھینکا تو مجھے ہوش آئی. میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. وہی نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں ابھی بھی نیم غنودگی میں تھا جب ایک نوجوان نے فون پہ کہا، میڈم اب کیا کرنا ہے اس نوجوان کا؟ یہ سن کے میں نیم غنودگی میں بھی سمجھ گیا کہ یہ کس کی حرکت ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، باقی کا کام آپ کا ہے. شاید بڑی عجیب سی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ لڑکیوں کو لڑکے اپنے مقاصد کے لیے اغوا کرتے ہیں، ان سے بدلہ لینے کے لیے انہیں ہراساں کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اور ایک مرد ہو کر میں کڈنیپ ہوا تھا، اور کڈنیپ کرنے والی لڑکی تھی. میں حتی الامکان کوشش کر رہا تھا کہ میری آنکھیں بند نہ ہوں، لیکن میرا سر بہت بھاری تھا. میری آنکھیں خود ہی بند ہونے لگی. میں پھر سے سو چکا تھا. تب مجھے لگا جیسے میرے رخسار پر کسی کے ہونٹوں کا لمس ہو. میں نے آنکھیں کھولیں تو بری طرح سے بوکھلا کے رہ گیا. سامنے فلیش کی روشنی میری آنکھوں میں پڑی. وہ لڑکی میرے ساتھ سیلفی لے رہی تھی.
ایک بے ساختہ سا عمل تھا. جیسے اس کے ہونٹوں کے لمس کو میں نے اپنے رخسار پہ محسوس کیا، میری آنکھیں کھلی. میں نے اس کو دیکھا اور تبھی فلیش لائٹ آن ہوئی. اس نے تصویر مجھے دکھائی. کہنے لگی سویٹ ہارٹ دیکھو نا، کتنی اچھی تصویر ہے ہم دونوں کی. تم میری طرف دیکھ رہے ہو، میری طرف رخ کرتے ہوئے تمہارے ہونٹ بالکل میرے ہونٹوں پر مس کر رہے ہیں. دیکھو نا، لگ رہا ہے نا تم مجھے کس کر رہے ہو. جس قسم کی وہ تصویر کھینچ چکی تھی شاید دیکھنے میں ایسا ہی لگتا. پھر وہ اسے غور سے دیکھنے لگی. میں اپنے رسیوں سے بندھے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا، اپنے ہاتھ کھینچنے لگا. کہنے لگی دیکھو، غور سے دیکھو، اے آئی کی تو نہیں لگ رہی نا. پھر ہنسنے لگی. کہنے لگی ویسے اوریجنل کا اپنا مزہ ہے، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ایک بار میرے ہاتھ کھولو، میں تمہیں بتاتا ہوں. حد درجہ بدتمیز قسم کی لڑکی ہو تم. وہ ہنسنے لگی. کہنے لگی وہ تو میں ہوں. اس بار اس کا لہجہ ویسا بناوٹی نہیں تھا جیسا وہ کیمرے کے سامنے بولتی تھی. بالکل نارمل بات کر رہی تھی. کہنے لگی بہت شوق ہے نا تمہیں یہ بتانے کا کہ مجھ جیسی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کیا نہیں کرتی. ہم جیسی لڑکیوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی. ہاں نہیں ہوتی عزت، بیچنی پڑتی ہے. میں نے بیچ دی، لیکن تمہیں کیا تکلیف تھی؟ میڈیا کے سامنے زبان کو کنٹرول کر لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. دیکھو اب یہ جو کھیل تم نے شروع کر دیا، اسے کلائمیکس بھی تو لے کے آنا ہے نا میری جان. اس لڑکی کی جملے بازی پہ مجھے آگ لگی تھی. میں نے کہا تمیز سے بات کرو، یہ باتیں تم اپنے یاروں اور عاشقوں کے ساتھ کرو تو زیادہ بہتر ہے. مجھے دیکھ کے کہنے لگی ارے اتنا غصہ، جانے من اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا. یہ کہتے ہوئے میرے چہرے پہ اپنی شہادت کی انگلی پھیرنے لگی. میں نے کہا ہاتھ پیچھے کرو اپنا. کہنے لگی اف، کیوں؟ ہاتھ پیچھے نہیں کروں گی تو کیا کرنٹ مارو گے مجھے؟ پھر ہنسنے لگی. میرے برابر میں رکھی کرسی اس نے میرے سامنے رکھ دی. کہنے لگی دیکھو میری بات سنو، اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں بالکل شرافت سے تمہیں چھوڑ دوں، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں، تو بس تمہیں صرف 2 کام کرنے ہوں گے. ایک، میرے ساتھ ایک رومانٹک سی ویڈیو بنانی ہوگی. رومانٹک ویڈیو بنا شرٹ کے میرے ساتھ لپٹنا پڑے گا. ایسی بیہودہ عورت، ایسی بے باک لڑکی میں نے شاید پہلی بار دیکھی تھی جس کی باتوں پہ میں نظریں چرانے پہ مجبور ہو گیا تھا. میرا جی چاہ رہا تھا وہ چپ ہو جائے. کیا ہوا، شرم آ رہی ہے؟ دیکھو ایک لڑکی ہوتے ہوئے مجھے تو نہیں آ رہی. او ہاں، تمہارے مطابق تو میں ایک کال گرل ہوں، اور مجھ جیسی کال گرل کو شرم کہاں آتی ہے. ہاں تو میں کہہ رہی تھی مسٹر عمر خیام صاحب، ایک تو یہ کہ آپ کو میرے ساتھ رومانس کرنا پڑے گا. اور دیکھیں کنجوسی مت دکھائیے گا، جنون دکھائیے گا اپنا. فکر مت کریں، مجھے ایسے جنون سہنے کی عادت ہے، سہ لوں گی میں. میں نے کہا اپنا منہ بند رکھو، سمجھی نا. کہنے لگی ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی جانے من، پہلے مجھے بات کرنے دو، پھر تمہاری بھی سنوں گی. اور میری دوسری شرط وہی پرانی والی، سب کے سامنے گھٹنے ٹیک کے تم مجھ سے معافی مانگو گے، اسی محمود انصاری کے شو میں جہاں مجھے دھمکیاں دے کے آئے تھے. یہ 2 کام تم کرو گے تو میں تمہیں باعزت بری کر دوں گی، ورنہ مجھے فرق نہیں پڑتا. جہاں دنیا بھر کے مردوں کا بستر گرم کیا ہے تمہارا بھی کر دوں گی. میں نے کہا تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم جس سے جو چاہو گی کروا لو گی. ایک عورت کے ساتھ ایک مرد زبردستی کر سکتا ہوگا کیونکہ اس کی طاقت اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک عورت میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی. تم مجھ سے زبردستی کچھ بھی نہیں کروا سکتی. وہ میرے پاس آئی، میرے دونوں کندھوں پر اپنا بازو رکھ کر اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر کے کہنے لگی تمہیں عورت کی طاقت کا اندازہ کہاں ہے ڈارلنگ. عورت ایک مرد کو پاگل کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، پھر سامنے والا تم جیسا ہی کیوں نہ ہو. بہت زوم ہے تمہیں اپنی شرافت پہ، اپنے آپ کو بہت نیک اور پارسا سمجھتے ہو نا، لڑکیوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. کیا سمجھتے ہو ایک پاک دامن لڑکی سے شادی کرو گے جسے پہلے سے کسی نے نہ چھوا ہو؟ میں نے اپنا رخ بدلا تھا کیونکہ یہ کہتے کہتے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع ہو چکی تھی. میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں.
کہنے لگی آج میں تمہیں پاک دامن مرد نہیں رہنے دوں گی، آج کے بعد تمہیں اپنے وجود سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ میں نے کہا دیکھو مجھے ہاتھ مت لگانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ میرے سامنے بے حجاب ہو کے آ جاؤ گی اور میں بے قابو ہو جاؤں گا تو تمہاری غلط فہمی ہے، اتنے کمزور ایمان کا مالک نہیں ہوں میں۔ وہ کہنے لگی چلو دیکھتے ہیں نا، آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ کیا لگتا ہے تمہیں مجھے دیکھو گے تو تمہارا دل بے ایمان ہو جائے گا؟ دیکھو نا میری طرف۔ میں نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے، جس چیز کی اجازت نہیں ہے میں وہ کام کروں گا بھی نہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، وہ اپنا ہاتھ میرے چہرے پہ پھیرنے لگی، کبھی میری گردن پہ۔ میں بری طرح سے اپنا چہرہ جھٹک رہا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرے، اپنے ہاتھوں کو پیروں کو رسی سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ہاتھوں کی کلائیاں سرخ ہو چکی تھیں، لیکن رسی بہت مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی، ڈھیلی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ لڑکی میری قمیض کے بٹن کھولنے لگی، میرے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں ضبط کی نہ جانے کس حد سے گزر رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا ہاتھ پیچھے جھٹک دوں، لیکن اس وقت میں بہت بے بس تھا۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ پیچھے کرو۔ کہنے لگی کیوں مولوی صاحب، کچھ ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ کہہ کے ہنسنے لگی۔ میرے پورے وجود پر وہ اپنے ہاتھوں کو پھیر رہی تھی، لیکن میں آنکھیں میچے برداشت کر رہا تھا۔ میں نے کہا جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہی ہو نا، تم سچ مچ میرے ہاتھوں سے مر جاؤ گی، پھر میں یہ پرواہ نہیں کروں گا کہ مجھے پھانسی کی سزا ہوتی ہے یا نہیں۔ کہنے لگی نہ میں تمہیں مرنے دوں گی، نہ میں تمہیں جینے کے قابل چھوڑوں گی۔ تم نے چیلنج کیا تھا نا مجھے کہ کبھی میرے سامنے معافی نہیں مانگو گے، بہت غرور ہے نا تمہیں شریف اور پاک دامن مرد ہونے پہ۔ آج تمہاری یہ پاک دامنی میں چھین لوں گی، ایک عورت ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہونٹ میرے رخسار پہ رکھنے لگی، میری داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اپنے غصے کا اظہار میں نے یوں کیا کہ میں نے اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ میں نے آنکھیں ابھی بھی نہیں کھولی۔ میرے آگے کے بال پکڑ کے کہنے لگی جو حرکت تم نے کی ہے نا، اس کا خمیازہ تمہیں بہت برا بھگتنا پڑے گا۔ تم بار بار میری ضد کو، میرے غصے کو بڑھا رہے ہو۔ میں نے کہا میرے ہاتھ کھولو، تمہاری ایسی اوچھی حرکتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ کہنے لگی ابھی بتاتی ہوں تمہیں، جو کچھ اب میں تمہارے ساتھ کروں گی نا، تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی۔ میں نے کہا بھول ہے تمہاری، مرد کبھی بھی بے بس نہیں ہوتا اور نہ کبھی مجبور ہوتا ہے۔ کہنے لگی ہوتا ہے مرد بھی بے بس ہوتا ہے اور مجبور بھی ہوتا ہے، تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ پھر وہ شاید کسی سے موبائل پہ بات کرنے لگی۔ ہیلو، مریم بات کر رہی ہیں؟ یہ سن کے مجبوراً مجھے اپنی آنکھیں کھولنی پڑی۔ وہ اپنے کپڑوں میں ہی ملبوس تھی، صرف گریبان کے 2-3 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ مریم کا نام سن کے میری جان نکلی تھی۔ اے لڑکی، کیا کر رہی ہو تم؟ میں چلا کے بولا تھا، لیکن وہ میری بات کو نظر انداز کر گئی۔ کہنے لگی تمہارا بھائی میرے قبضے میں ہے، اگر تم چاہتی ہو نا کہ تمہارا بھائی زندہ بچ جائے تو اپنے ماں باپ کو بنا کچھ کہے، بنا بتائے وہی کرو جو میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ میں چلا کے بولا مریم اس کی بات مت ماننا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی جو یہ کہہ رہی ہے۔ کہنے لگی سن لی اپنے بھائی کی آواز؟ کیا چاہتی ہو تم؟ کل تمہیں صبح صبح تمہارے بھائی کی لاش ملے؟ دیکھو رونا بند کرو، میں تمہارے بھائی کو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن اگر تم میری بات مانو گی تب، ورنہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پولیس میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا مریم اس کی بکواس سننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ لڑکی یوں تھی جیسے میں کمرے میں ہوں ہی نہیں۔ کہنے لگی دیکھو تمہارے بھائی کو اس وقت میں نے رسیوں سے باندھ رکھا ہے، تمہیں ویڈیو کال پہ دکھاتی ہوں۔ پھر اس نے میری ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ میں نے کہا مریم اس کی باتوں میں مت آنا۔ کہنے لگی میں جان سے مار ڈالوں گی اسے۔ کچھ دیر بعد باہر گاڑی کا ہارن بجے گا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جانا، گاڑی تمہیں یہاں لے آئے گی، یہاں تمہارے بھائی کے پاس۔
ملنا چاہتی ہو نا اپنے بھائی سے؟ شاباش، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، اور خبردار جو تم نے اپنے ماں باپ سے کچھ کہا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ساری زندگی اپنے بھائی کو نہیں دیکھ پاؤ گی۔ میری بہن بہت معصوم تھی، مجھ سے بہت محبت بھی کرتی تھی۔ میں جانتا تھا اس چالاک لڑکی کی باتوں میں وہ آ جائے گی۔ میں چلا چلا کے کہہ رہا تھا، مریم اس کی بات مت ماننا، مریم یہاں مت آنا، کسی کی گاڑی میں مت بیٹھنا پلیز۔ لیکن وہ فون بند کر چکی تھی۔ کہنے لگی بہت رو رہی تھی بیچاری، کہہ رہی تھی میرے بھائی کو کچھ مت کرنا، تم جو کہو گی میں کروں گی۔ بیچاری، میں نے کہا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر تم نے میری بہن کے ساتھ کچھ بھی کیا تو۔ میں بے بسی کی آخری حد پہ تھا، اپنے ہاتھوں کو کھینچ کھینچ کے زخمی کر چکا تھا، لیکن رسیاں نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ ہنسنے لگی، کیوں نہ کروں تمہاری بہن کے ساتھ کچھ؟ دیکھو نا، یہ تو ازل سے چلتا آ رہا ہے، بھائی کی خاطر بہنوں کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ سنا ہی ہوگا تم نے، گاؤں میں قصبوں میں قتل بھائی کرتا ہے، ونی بہن ہو جاتی ہے، خون بہا میں وہ چلی جاتی ہے، 10 مردوں کے بستر گرم کرتی ہے تاکہ اس کے بھائی کو کچھ نہ ہو، وہ اپنی زندگی سکون سے گزارے۔ کیا خیال ہے تمہاری بہن کو اپنے جیسا نہ بنا لوں؟ میں غصے سے چلایا تھا، میں نے کہا خبردار، خبردار جو تم نے میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا تو، یا میری بہن کے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کہنے لگی اچھا، کیا بگاڑ لوگے میرا؟ بتاؤ نا۔ تھوکا ہے تم نے میرے منہ پہ، صرف اس لیے تھوکا ہے نا کہ میں بد کردار ہوں۔ جو کچھ آج میں تمہاری بہن کے ساتھ کروں گی، دنیا تھوکے گی اس پہ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں بے بس ہوا تھا اس چالاک یار بدتمیز لڑکی کے سامنے۔ میں نے کہا تم چاہتی ہو میں تم سے معافی مانگ لوں؟ میں مانگ لوں گا، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گا، گھٹنے ٹیک کے مانگ لوں گا، لیکن تم مریم کو نہیں بلاؤ۔ کہنے لگی یہ شرط تو پہلے کی تھی نا، یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ تھوکا تھا نا تم نے میرے منہ پہ، اس کا حساب الگ ہے۔ میں اپنی مٹھیاں بھینچے پوری قوت لگا رہا تھا، بس ایک بار میری رسیاں کھل جائیں، میں سچ میں اس لڑکی کو گلا دبا کے مار ڈالتا، اور مجھے اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ پھر اس نے فون ملایا، کہنے لگی عمر خیام کے گھر جاؤ، گاڑی کھڑی کرنا، زور سے ہارن دینا تاکہ 4 لوگ سنیں کہ ہارن بجا ہے، سمجھے نا؟ پھر عمر خیام کی بہن آئے گی خود دروازے کے باہر، تمہاری گاڑی میں بیٹھے گی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ میں نے کہا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کھولو میری رسیاں، چھوڑو مجھے۔ اگر میرے پاؤں بھی کھلے ہوتے نا تو میں رسیوں سمیت کرسی سے کھڑا ہو جاتا اور اس لڑکی کو اسی کرسی سے مار مار کے لہو لہان کر دیتا۔ وہ مجھے مکمل بے بس کر چکی تھی۔ کہنے لگی دیکھو، اگر تمہاری گلی میں لگے CCTV کیمرہ نے ریکارڈ بھی کیا تو پتہ تو یہی چلے گا کہ ہارون کی ہارن کی آواز پہ تمہاری بہن باہر آئی ہے، خود اپنی مرضی سے گاڑی میں بیٹھی ہے اور اپنی مرضی سے بھاگ گئی۔ کوئی بھی اسے عمر خیام کی پاک دامن بہن نہیں کہے گا۔ دیکھو بس 1 منٹ لگا مجھے، تمہاری بہن کو کسی نے چھوا بھی نہیں اور وہ بدنام ہو گئی۔ اب تمہاری بہن کو سب کال گرل کہیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا نا، عمر خیام کی بہن کال گرل۔ میری برداشت شاید ختم ہو گئی تھی، 1000 ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنی انگلی سے اس نے میرے دونوں رخساروں سے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا عمر خیام صاحب، اتنی جلدی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے؟ اتنی جلدی ہار مان لیا آپ نے؟ گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، معافی کے لیے بھی تیار ہو گئے، اپنے دعووں پہ کچھ تو قائم رہنا چاہیے تھا، اتنی جلدی مجبور کیوں ہو گئے؟ او اچھا، اپنی بہن کی خاطر ہو گئے۔ ہوتا ہے سویٹ ہارٹ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، اس نے فون اٹھایا، میرے کان اسی پہ لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگی ہاں اچھا، ویری گڈ، بس ٹھیک ہے، اسے سیدھا اسی فلیٹ میں لے آؤ، بہن بھائی کی ملاقات بھی تو کروانی ہے نا۔ اور سنو، تم بھی آ جانا، تمہیں پتہ ہے نا اس لڑکی کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ یہ سن کے میرا دل یوں تھا
کہ ماہی بے آب کی طرح سے مچلا تھا، تڑپا تھا۔ میں نے کہا اشبیلا میری بات سنو۔ میں بے بس ہو چکا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھو خدا کے لیے میری بہن کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، تم مجھ سے جو کہو گی نا میں کروں گا، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ کہنے لگی تھوکا تھا نا میرے منہ پہ۔ میں نے کہا تو تم تھوک لو یار، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے میری بہن کو کچھ مت کہنا۔ کہنے لگی اچھا کیسے جوڑو گے بندھے ہوئے ہاتھوں کو؟ بندھے ہوئے ہاتھوں کو کیسے جوڑ سکتے ہو؟ چلو جوڑ کے دکھاؤ، اسی طرح سے اپنے ہاتھ جوڑ کے دکھاؤ، میں تمہاری بہن کو بھی چھوڑ دوں گی اور تمہیں بھی چھوڑ دوں گی۔ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کیونکہ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں جو آج تک یہ سوچتا رہا کہ مرد کبھی بے بس اور مجبور نہیں ہوتا، اور جو بے بس اور مجبور ہو جائے وہ مرد نہیں ہوتا، غلط تھا میں۔ مرد کی جب بات غیرت پہ آتی ہے نا تو مر جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر مجھے اس لڑکی کے پاؤں پہ اپنا سر بھی رکھنا پڑتا میں رکھ لیتا، ناک سے لکیریں کھینچنے کے لیے کہتی میں کھینچ لیتا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کہا تمہارا قصوروار میں ہوں نا، بدلہ مجھ سے لے لو۔ میں تم سے کہہ تو رہا ہوں، تم جو کہو گی میں کر لوں گا، لیکن میری بہن کے ساتھ کچھ مت کرنا۔ میں اس کے سامنے بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، مریم بھاگتی ہوئی میرے پاس آنے لگی، لیکن اشبیلا بیچ میں کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ میں نے کہا مریم تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں منع کر رہا تھا تم سے کہہ رہا تھا مت آنا یہاں۔ کہنے لگی نہیں بھائی میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھیں اس کی متورم تھی، رو رہی تھی۔ ساتھ میں 2 مرد بھی اندر آ گئے، ہٹے کٹے عجیب سے گھٹیا قسم کے، جن کی نظریں اس کے آر پار ہو رہی تھیں۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگی دروازہ بند کرو۔ میں نے کہا دیکھو اشبیلا میری بات سنو، میری بہن کو کچھ مت کہنا پلیز، وہ بہت معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں سب کے سامنے اپولوجائز کروں گا، تم جہاں جہاں کہو گی، میں اپنا چینل بند کر دوں گا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میری بہن کو کچھ مت کہنا۔ کہنے لگی ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ سب کے سامنے تم نے مجھے کال گرل کہا، تمہیں مطلب بھی تو سمجھانا پڑے گا نا کہ کال گرل بنتے کیسے ہیں۔ اس نے مریم کو ان دونوں مردوں کی طرف دھکیل کے پھینکا۔ وہ لڑکھڑائی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی ایک مرد نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا، اور مجھے لگا میرے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ میں پوری طرح اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ میں نے کہا چھوڑو میری بہن کو، چھوڑو، ہاتھ مت لگانا۔ میں بہت زور سے دھاڑا تھا۔ مریم اپنا آپ اس شخص سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشبیلا دوسرے شخص سے کہنے لگی رسیاں کھولو اس کی۔ وہ شخص میرے پاؤں کی رسیاں کھولنے لگا۔ اشبیلا مجھ سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی اگر تم نے اپنی مردانگی دکھانے کی کوشش کی یا مار دھاڑ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ایک انجیکشن تمہارے بازو پہ اور چبھے گا اور تم بے بس ہو کے بیٹھ جاؤ گے، تمہارا وجود بالکل سن ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم بس اپنی بہن کی بے بسی کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اس لیے زیادہ سٹ پٹانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا؟ میری رسیاں کھل چکی تھیں، لیکن میں ابھی بھی اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پھر اسی شخص سے جس نے میری رسیاں کھولی تھیں اشبیلا کہنے لگی کیمرہ آن کرو موبائل کا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ میں نے کہا اس کو بولو میری بہن کا بازو چھوڑے۔ اس نے کوئی اشارہ کیا، وہ مریم کا بازو چھوڑ چکا تھا، لیکن اشبیلا مریم سے کہنے لگی جہاں کھڑی ہو وہیں کھڑی رہنا، اپنے بھائی کے پاس آنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا مریم تم پلیز میرے پاس نہیں آنا، جہاں کھڑی ہو وہیں کھڑی رہو۔ مریم چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیمرہ آن تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ کہا میں نے غلط کہا، میں غلط ہوں، تم صحیح ہو۔ کہنے لگی یہ ڈرامہ کرنے کے لیے تم سے کس نے کہا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا یہ ڈرامہ تمہیں کرنے کے لیے۔
یہ تو تم نے محمود انصاری کے شو پہ کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی چلو شاباش، شروع ہو جاؤ، میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کھلے ہوئے بٹن کو دوبارہ سے بند کیا۔ میرے ہوش اڑنے لگے۔ وہ کہنے لگی کم آن، ریپ کرو میرے ساتھ سب کے سامنے۔ یہ سن کے میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، میں تم سے معافی مانگ لیتا ہوں پلیز۔ تمہیں معافی چاہیے تھی نا، میں مانگ لیتا ہوں۔ تم کہو میں اپنا چینل چھوڑ دوں گا، میں سب کے سامنے کہہ دوں گا کہ میں غلط تھا، تم ٹھیک تھی، لیکن دیکھو یہ مجھ سے مت کرواؤ۔ تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو، جو تصویر کھینچی تھی وہ بے شک وہ لگا دو، کر دو مجھے بدنام۔ کہنے لگی تم میرے ساتھ کچھ کر رہے ہو یا پھر یہ شخص تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ میں نے کہا بڑی عجیب لڑکی ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم خود کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کروں، زنا کروں۔ کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں، چلو جلدی کرو۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ جیسے ہی اس کی شرٹ پہ میں نے ہاتھ رکھا، فوراً سے میں نے پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی راشد، اس کی بہن کا دوپٹہ اتارو۔ اس نے پیچھے کھڑے نوجوان سے کہا جو بالکل مریم کے برابر میں کھڑا تھا۔ مریم کہنے لگی نہیں۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹ کے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگانا پلیز۔ میری چھوٹی بہن میرے سامنے تھی، 2 مرد اس کمرے میں اور بھی موجود تھے، اور وہ بے شرم لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ گناہ کروں۔ میں نے کہا نہیں، میری بہن کو کچھ مت کرنا، ہاتھ بھی مت لگانا پلیز، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ شخص جو مریم کے بالکل قریب کھڑا تھا اپنا ہاتھ بڑھا کے مریم کا دوپٹہ کھینچنے لگا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس وقت میں کس اذیت سے گزر رہا تھا یہ میں جانتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، اس کے بٹن کھولنے لگا۔ کہنے لگی آنکھیں کھولو، سب کچھ دیکھ کے کرو۔ میں نے کہا تم کس قسم کی لڑکی ہو؟ تم میری بہن کے سامنے 2 مردوں کے سامنے مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہنے لگی نہیں آتی، کیونکہ کئی لوگوں کا بستر گرم کیا ہے نا، یہی کہا تھا نا تم نے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں نا کہ بستر کیسے گرم کیا جاتا ہے، جلدی کرو ورنہ یہ شخص تمہاری بہن کے ساتھ کرے گا۔ پھر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کو یہ ہاتھ نہ لگائے تو پھر تم سب کچھ کرو، اور آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں کھول کے کرو، میری طرف دیکھ کے کرو، سمجھے نا؟ میرا جی چاہا زمین پھٹے، یا تو وہ لڑکی اس میں دفن ہو جائے یا میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔